بہت تحقیق کی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے. یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ چیزیں, کہہ رہے ہیں یار میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ پراپر ریسرچ کی ہے نا, تو چائے صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی. اس میں کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے, بکواس ہے بالکل, کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے. اور کینسر ختم ہوتا ہے, کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی, اس کو بکواس کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. بس چھٹا ہے مزہ کاکڑ دنا ہو جاتا ہے پی کے, ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہوتا ہے. اور یہ وقتی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے آپ کے, انرجی مل رہی ہے. تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. چرس پیو ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گا. اب چرس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے. نشہ ہے نشہ, ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چرس, ہیروئن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, ہیروئن تو بہت ہی زیادہ, چرس اس سے کم. چائے بہت معمولی سا نشہ ہے, لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی پیتا ہوں, چھوڑ دی تھی 1 سال, پھر لوگوں نے پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے. ابے بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں. اب لسی کون پیے گا اللہ کے بندو. تو مجبوراً پھر وہ ہے چلو وہ ہلکی چیز ہے. تو ہم نے جو چائے دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو, پینے کی چیز نہیں ہے. اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا. اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. میں نے گڑبڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی. 40 سال تک چائے پی ہے ہم نے, بچپن سے, پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی. مائیں تو بچپن دودھ جیسے ہی چھڑاتی ہیں بچے کو فوراً چائے پہ لے آتی ہیں نا, سب گھروں میں ہو رہا ہے. اب خود سوچو 40 سال ایک آدمی نے چائے پیو, دن میں 3-3 4-4 کپ, ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل, لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی. اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے, لیکن 1 سال چھوڑ کے پھر وہ 10 دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں. کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن تک رہتا ہے, بہت زیادہ 10 دن آپ پریشان ہو گئے, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن وہ رہے گا, ایک ٹھڑک رہے گی. کسی کو چائے پیتا ہوا دیکھ کے دل چاہے گا لے لوں, یہ ٹھڑک باقی رہتی ہے. 3-4 مہینے میں یہ ٹھڑک بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور 1 سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی, بڑا مجاہدہ کیا. لیکن وہی ہے, یہ میں آپ کو جلدی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس پر عمل کریں, یہ چھوڑیں, اس کا نقصان ہے آپ کو. میں نے چائے جب چھوڑی تھی تو مجھے ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا, مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. جو تھوڑا بہت جذباتی پن تھا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے, اور جس کے 3-4 گھر ہوں اس کو تو بہت ٹھنڈے رہنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ورنہ وہ ادھر جائے گا, ادھر پھڈا, ادھر جائے گا, ادھر پاگل ہو جائے گا. تو چائے چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دماغ کو سکون ملا ہے, کیونکہ نشہ ہے نا, نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. تو بہت دماغ میں ایک یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا, وہ غصہ آنا ختم. اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے, میدا صحیح ہو جاتا ہے. چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے, میدا پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا. یہ 2 فائدے تو فوراً ہوئے تھے. خیر, تو میں جلدی سے وہ بتا دوں پھر بیان کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا, چائے. اب میں نہیں پیتا تھا, میں نے کہا نہیں پینا, تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ. او بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی. یہ کون سا کلچر ہے بھائی. کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا, کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی. یہ کون سا کلچر ہے بھائی. کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے. بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا, یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی. کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے, بکری کو جیسے ہی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی, کھاتی رہے گی, یہ کھائے گی. چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ, نہ اب منہ گھمانا شروع کرے گی, جگالی. تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے, ہر وقت اس کو کیا چاہیے, زبان کا ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, چائے, نسوار, پان گٹکا, روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ. روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے, نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے. تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دھڑا دھڑ
بڑے آسان ہو گئے تھے, سمجھ رہے ہیں. اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے, ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے. روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے فوراً نسوار, پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے. مفتی صاحب آئے ہیں, یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے, تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے, اتنا بڑا گلاس لسی کا. ابے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے, وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی, وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو, تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا, بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک, کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کتنا ڈالنا ہے اس میں. تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا حساب کتاب. پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چھوڑوں گا انشاءاللہ, یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا. یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے. تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی, تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی, لونگ, ادرک, یہ 3 چیزوں کا قہوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے. اس سے آپ یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے, اور طبیعت بھی فٹ فاٹ, دماغ بھی واقعی سچی مچی کا تیز ہوتا ہے. دار چینی, ادرک, لونگ, اس میں کلونجی بھی ہو, یہ سب چیزیں یہ تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا آیا نا. تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں. کسی حکیم صاحب, قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو, دار چینی, ادرک, لہسن, سونٹھ کہتے ہیں ادرک کو, جو سوکھا ہوا ادرک, اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو. اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی, ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے, یہ بنا کے لے. یہ ہماری پتی ہے, یہ کیا ہے ہماری. آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں. ہم اپنی پتی اپنے ساتھ, جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ دودھ پتی بھی ہے, اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا, اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے, چائے سے, اس سے بھی زیادہ, اور وہ واقعی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر